آج جو ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی کا رہائشی جو کنول شہزاد، جس نے بائبل کی بے حرمتی کی اور کل اسے پکڑا بھی گیا، پر جو اس پہ دفعات لگائی ہیں وہ دفعات نہ ہونے کے برابر، کمزور سے کمزور چن کے لگائی ہے 298، اور یہ دفعہ وہ ہے جو صرف 1 ویک میں وہ باہر آ جائے گا اور پھر وہ اسی طرح کے الٹے پھلٹے کام کرے گا۔ تو یہ دیکھیں ہماری حکومت کیا کرتی ہے۔ اگر یہ اقلیتوں کو تحفظ نہیں دے سکتی تو صرف اتنا کر دے، انگلش نیوز میں بتا دے کہ اقلیتوں کو یہاں نہیں رہنے دے رہے، تو پھر آپ دیکھیں جو ہمارے مسیح بہن بھائی پورے ورلڈ میں ہیں، بہت سی آرگنائزنگ ہے، وہ کیا کر سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اقلیتیں یہاں پہ محفوظ ہیں۔ ہمارے لیڈر جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی دکانداری چمکاتے ہیں، اور وہاں دیکھیں ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ گجرانوالے کے قریب گجرانوالہ ڈیرے پہ بیٹیوں کی عزتیں پامال کی، ان کو ریپ کیا گیا، اور اس کے بعد ڈاکو درندے ان کا مال بھی لوٹ کے لے گئے۔ جڑاں والے میں کیا ہوا، سب کا مال لوٹ کے لے گئے، اور ابھی تک وہ اندر پکڑے ہوئے ہیں۔ حکومت نے اس کا جو ایک سلسلہ ہے وہی بدل دیا کہ انہوں نے یہ خود کیا باہر جانے کے لیے، جبکہ ہر رپورٹ CCTV کیمرے میں آ چکی ہے۔ اور یہ حکومت اور وہاں کے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ گھر دلائے، دہشت گرد اور ڈاکو جو آئے لوٹنے کے لیے تھے، اور بہانہ کیا بناتے ہیں، ہر کوئی بہانہ یہی بناتا ہے۔ اگر حکومت کمزور ہے، پرائم منسٹر کمزور ہے، اس کا نہیں کچھ کر سکتا، تو صرف انگلش نیوز میں اتنا بول دے کہ اقلیتیں یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور ہمارے لیڈر بھی اس طرح کے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ٹاک نہیں کرتے، کوئی بیان بازی نہیں کرتے، کوئی ایک تحفظ کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بناتے، صرف آتے ہیں، تصویریں کھچاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان تصویروں سے اپنی دکانداری، ویڈیو سے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں۔ تو یہ کب تک مسیح بیٹھا ہوا؟ ابھی دیکھیں پورے ورلڈ میں زلزلے، فلڈ آ رہے ہیں۔ لیبیا میں فلڈ سے کتنے ہزاروں لوگ مر گئے، اور امریکہ کا ایک جزیرہ، وہ جزیرے پہ دیکھیں سب لوگ بھی جل گئے، اور لوگوں کے گھر لاپتہ ہو گئے ہیں، پورے گھر جل گئے ہیں، صرف ایک ہی گھر بچا، اور وہ کسی ایماندار کا ہوگا۔ یہ آپ کو تصویر میں بھی دکھاتے ہیں ہم۔ تو کہنے کی بات تھی کہ یہ جو پاکستان میں جو ایک زیادتی ہو رہی ہے مسیحوں پہ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں، مسیح لیڈر، جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کا لالچ اپنا نہیں ختم ہوتا کہ اس طرح کی پرابلمز بنے گی تو ان کی دکانداری اچھی مال بنائے گی، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کی آنکھ ہر طرف ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ خدا نے یہ ٹائم تو دیا ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں قیامت کے نشان کے پورے ورلڈ میں اس ٹائم زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ چائنا میں، ہانگ کانگ میں، اور ابھی لیبیا میں، اور بہت سے ملکوں میں، ابھی پیچھے جو انڈیا پاکستان میں بھی ہوا تھا۔ خدا بتاتا ہے کہ میں ابھی ان کو آپ کو ٹائم دیا ہوا، وارننگ دیتا ہے آخری وقتوں کی، پر یہ نہیں سوچتے۔ پر ابھی جو ضروری تھا کہ جو پاکستان میں مسیحوں کے لیے ایک پرابلم سے پرابلم اور الٹا انہی پہ ڈال دیتے ہیں مسیحوں پہ، تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، ستیلی ماں والا سلوک نہیں، برابر کا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی، مسیحوں کا بھی خون ہے پاکستان بننے میں۔ اگر ان کا ووٹ نہ ہوتا تو یہ پاکستان نہ بنتا، یہ انڈیا کے ہاتھ میں ہوتا۔ انڈیا دیکھیں، انڈیا اس ٹائم چاند پہ پہنچ گیا، اور ان کے اپنے لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، چوری ڈاکو، کسی کا مال چھیننا، کسی کی بیٹی اچھی ہے تو اسے اٹھا کے کہہ دینا کہ اس نے مذہب چینج کر لیا۔ ارے 7 سال کی بچی کو تو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، اسے ٹیچر سکھاتے ہیں، پڑھائی بتاتے ہیں، پھر وہ جا کے تو ایک پڑھتی اور سمجھتی اور اسے سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو خدایا ان کو چاہیے
کہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، سوچیں سمجھیں. اگر یہ نہیں کچھ کرنا چاہتے، اگر یہ اقلیتوں پہ ایسے ہی حکومت بھی اور سب کرنا چاہتے ہیں، صرف انگلش نیوز میں یہ بیان دے دیں کہ اقلیتیں یہاں پہ قائم نہیں ہیں، وہ یہاں سے چلے جائیں گے جو بھی، تو اس کے بعد دیکھیں. مسیح بہت سے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو دل درد رکھتے ہیں، جو اپنی قوم کے لیے اور وہ اپنی قوم کے لیے کریں گے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ مسیح آپ کو نہیں ملیں گے یہاں پہ پاکستان میں. تو یہ اس چیز کو غور سے سوچیں. حکومت کے لیے بھی جو ہمارے پرائم منسٹر ہے، ان کے لیے بھی، حکومت کے جو بھی لیڈر ہیں، اور ہمارے لیڈر، مسیح لیڈر تو سب سوئے ہوئے ہیں. صرف وہ بھائی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو اس کا درد رکھتے ہیں، اس کے لیے نکلتے ہیں، اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. پر وہ جان دنیا میں تو کھوئیں گے پر آسمان پہ پائیں گے. جو مسیح کے لیے جان کھوئے گا وہ اپنی جان بچائے گا. جو مسیح کے لیے انکار کرے گا وہ اپنی جان دنیا میں بھی کھوئے گا، اوپر بھی کھوئے گا. تو جو ابھی یہ پاکستان کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کے لیے ایک آیت ہے، وہ آیت آپ سے بیان کرتے ہیں. میتھیو 12 اس کی 31-32. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، آدمیوں کا ہر گناہ اور ہر کفر معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح القدس کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کو برا خلاف کوئی بات کہے گا وہ تو معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اسے عالم میں نہ اس آنے والے میں. تو دوستو، یہ جو اس نے کفر بکا ہے، یہ شہزاد راولپنڈی کا جو اس نے جو کفر بکا ہے کہ بائبل جو ہے یہ بے جان ہے، اور جو بھی اس نے برائی اس کے لیے بولی ہے، دیکھیں اسے یہ پتہ نہیں کہ اس نے کیا بول دیا.